بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کام کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی سے پہلے کرنے سے کہا ہے۔ اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ قربانی کا اجر و ثواب بے حد حساب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ حدیث میں یہ عید بھی ہے کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہر مسلمان مرد عورت آزاد مقیم جو ضروریات زندگی کے علاوہ مقدار نصاب یعنی 7.5 تولہ تقریباً 87.5 گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت یا بنیادی ضروریات کے علاوہ اس قیمت کی جائیداد و سامان کا 10ویں ذی الحجہ کی صبح مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں بالغ عاقل ہونا ضروری نہیں، اگر نابالغ بچہ یا پاگل اتنی جائیداد کا مالک ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہو جایا کرتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اس کا باپ یا اس کا ولی اس کی طرف سے قربانی کرے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق مستحب ہے، اور اسی قول کو اکثر فقہاء احناف نے قابل ترجیح قرار دیا ہے۔ البتہ ایسے افراد کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر پھر بھی کرے تو ثواب کا مستحق ہوگا۔ مسافر پر حالت سفر میں قربانی واجب نہیں ہے۔ 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب اس پر قربانی واجب ہو گیا۔ اسی طرح پہلے اگر اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے جانوروں میں اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، بیل بھینس گائے 2 سال سے کم نہ ہو، اور بھیڑ بکری دمبے 1 سال سے کم نہ ہوں۔ اگر بھیڑ اور دمبے 6 ماہ سے زائد ہوں، اتنا موٹا ہو کہ 1 سال کا نظر آ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو فربہ تندرست اور بے عیب ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب قوی کیا کرو، کیونکہ پل صراط پر وہی تمہاری سواری ہوں گے۔ قربانی کا جانور اگر ایسا مریل اور دبلا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو تو رہ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ایسا جانور جو اندھا ہو یا کانا یا لنگڑا ہو، جو مذبح تک نہ جا سکتا ہو، یا اس کا کوئی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی سینگ پیدائشی طور پر ہی نہ نکلی مگر کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جس جانور کی سینگ بالکل جڑ سے ہی ٹوٹ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جن لوگوں کے بھی حصے رکھے جائیں گے ان سے کہنے سے رکھے جائیں گے، یہ نہیں کہ قربانی کا حصہ تجویز کر کے قربانی تو پہلے کر لی جائے اور حصہ داروں کی مرضی اجازت بعد میں حاصل کی جائے، تو اس صورت میں قربانی صحیح نہ ہوگی۔ نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دنوں گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت کے برابر خیرات کر دے۔ بکری خریدی تو بینہ وہی بکری خیرات کر دے۔ اگر قربانی کے لیے جانور خریدا اس وقت کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگوں کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، البتہ قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے کرنے کے بعد جب سہولت گنجائش ہو تو دوسروں کی طرف سے کرے۔ اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا کھلانا بانٹنا سب درست ہے، لیکن اگر میت کی وصیت پر قربانی کرتا ہے تو پورا گوشت فقراء مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس طرح اپنی قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے، بشرط یہ کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔
قربانی کی کھال قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک کام میں لگانا درست نہیں، خیرات ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال کو اپنے کام میں استعمال کرے، مثلا مشق یا ڈول یا جائے نماز بنوا لے تو بھی درست ہے۔ قصائی کی گوشت چربی مزدوری میں نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے درست ہو گئی۔ اگر یاد پڑھ لیں، بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقر عید کا دن ہے۔ پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بقر عید کی نماز ادا ہونے سے پہلے قربانی درست نہیں، جب لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تب کرے۔ رات کو قربانی جائز ہے، پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ قربانی کی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے اور ذبح وقت جانور کے سامنے کھڑا ہو جانا